السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں ہم وتر کے بارے میں، وتر کی نماز کے بارے میں بات کریں گے. وتر کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وتر کی نماز وہ رات کی آخری نماز ہوتی ہے جو عشاء کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے. وتر کی نماز، وتر کے معنی طاق کے ہوتے ہیں، اور وتر کی کم از کم ایک رکعت، وتر کی نماز کی تعداد کم از کم ایک رکعت ہے. اور وتر کی اہمیت کیا ہے، آئیے چند حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رات کی آخری نماز وتر کی نماز کو بناؤ، یعنی وتر کی نماز رات کی آخری نماز بناؤ. دوسری روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا رات کی نماز کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، یعنی نفل نماز کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکعت کر کے ہے. یعنی رات کی نماز اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو دو دو رکعت کر کے پڑھے گا. بعض روایت کے اندر آتا ہے دن کے بارے میں، صلاۃ اللیل والنہار. تو اسی لیے سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ فرض کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں، سنت ہیں، نوافل ہیں، وہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. تو المہم اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکعت ہے. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. اگر تم میں سے کوئی شخص اس بات سے، یعنی صبح ہونے سے ڈر جائے، یعنی صبح ہو جائے اور اس بات سے ڈر ہو اس کو کہ یعنی وتر کی نماز باقی رہ گئی ہے، تو وہ ایک رکعت پڑھ لے، ایک رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی. یعنی آپ وتر کی نماز دو تین رکعت پڑھیں، 5 رکعت پڑھیں، 7 رکعت پڑھیں، وہ آخری جو رکعت آپ کی ہوگی وہی آپ کی نماز کو طاق بنائے گی، وتر بنائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری جب صبح ہونے کا ڈر ہو جائے، ڈر ہو تو ایک رکعت پڑھ لے. تو معلوم یہ ہوا، یہ حدیث ہے. اور ایک دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، علماء نے استدلال کیا ہے کہ وتر کی کم از کم ایک رکعت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر محدثین نے بیان فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صبح ہونے کا خدشہ ہو، ڈر ہو، تو انسان ایک رکعت پڑھ لے، وہ اس کی نماز کو طاق بنا دیتی ہے، یعنی وتر کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے تیسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی، رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی، یعنی کبھی پہلے پڑھ لی، کبھی یعنی آدھی رات میں پڑھی، کبھی رات کے آخری پہر میں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے ہر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھی ہے، اور اخیر میں آپ کی وتر صبح کے قریب میں ہوتی. آپ کی آخری وتر وانتہا وترہ الی السحر، یعنی آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وتر ہوتی وہ بالکل یعنی صبح کے قریب میں ہوتی، یعنی سحری کے وقت میں ہوتی، سحری کے قریب. اور اسی لیے عشاء وتر کی نماز کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر، چونکہ وتر کی نماز عشاء کے بعد ہی ہے، تو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ہے. وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک وتر کا وقت ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی ہے، اور آخر میں آپ کی وتر صبح کے قریب ہوتی. چوتھی روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف الا يقوم من آخر اللیل فلیؤتر اولہ. جس شخص کو اس بات کا ڈر ہو، خوف ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ پائے گا، نہیں بیدار ہو پائے گا، اس کی نیند نہیں کھلے گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے شروع میں، یعنی رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے. ومن طمع ان يقوم آخرہ فلیؤتر آخر اللیل. اور جس کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ جائے گا، بیدار ہو جائے گا نماز کے لیے، تو وہ رات کے آخر میں ہی وتر پڑھے. فإن صلاة آخر اللیل مشہودة وذلك افضل. اس لیے کہ جو رات کی آخری نماز ہوتی ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وذلك افضل، اور یہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور یہ کیا ہے؟ اور یہ افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر انسان بیدار ہو کہ نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ ہو تو وتر کی نماز نہ پڑھے، وتر کی نماز نہ پڑھے. اور اگر اس بات کا خوف ہے کہ وہ بیدار نہیں ہو سکے گا تو وتر کی نماز پڑھ کے سوئے. المہم کہنے گئے کہ ان چاروں حدیثوں سے معلوم ہوا
کہ وطر کی نماز اگرچہ سنت ہے واجب نہیں، سنت ہے، لیکن اس کی اہمیت ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز برابر پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز اور فجر کی دو سنت، وطر کی سنت اور فجر کی سنت، وطر کی نماز اور فجر کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں رہے ہوں چاہے حضر میں رہے ہوں، آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ ہر حال میں وطر کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس کے اہتمام کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں یہ وطر کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ وطر کی نماز پڑھ کر انسان سوئے، اگر وہ فجر سے پہلے اٹھ کر بیدار ہو کر کچھ رکعت پڑھنے کا ارادہ ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، کچھ رکعت پڑھنے کا ارادہ ہے، تو وطر کی نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کی آخری نماز جو ہونی چاہیے وہ وطر کی نماز ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کو اور فجر کی سنت کو سفر اور حضر میں ترک نہیں کیا کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں تساہلی نہ برتیں، سستی نہ کریں، غفلت نہ برتیں کہ ہم نے فرض تو پڑھ لی، عشاء کی 4 رکعت تو فرض پڑھ لی ہے، یا سنت راتبہ ہم نے سنت موقدہ بھی ادا کر لی ہے، لیکن وطر کے اندر ہم تساہلی برتیں، وطر کے اندر ہم سستی کریں، وطر نہ پڑھیں، وطر چھوڑنے کا معمول بنا لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وطر یہ سنت موقدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وطر کا اہتمام کریں، کم از کم 1 رکعت، اگر خوف ہو فجر میں یعنی فجر کی نماز مل جانے کی، اذان ہو جانے کا، تو کم از کم انسان 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس 1 رکعت وہ اس کی نماز کو اس کو یعنی وہ وطر بن جائے گی، اس کی جو بھی اور دیگر نمازیں ہوں گی اس کو وطر بنا دے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنت کا یعنی وطر کی نماز کا یہ اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر مداومت برتنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1 رکعت میں 2 وطر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، وطر کی نماز کتنی ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں باتیں بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔